لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں عیسائیوں کی اور مشرکین کی بات کر رہے ہیں اور ان کے غلط عقیدے کی تردید فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ کے بیٹے ہیں، اور جو مشرکین تھے مکہ کے مشرکین، وہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، انہیں اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے یہاں اس آیت کے اندر دونوں کے باطل عقیدے کی تردید کی ہے کہ نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہیں، نہ وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، نہ انہوں نے کسی کو کہا ہے اور نہ ہی فرشتے۔ تو اللہ نے یہ بات فرمائی کہ لن یستنکف المسیح، ہرگز نہیں آر محسوس کرتے المسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان یکون عبدا للہ، کہ یہ کہ انہیں عبد اللہ کا بندہ کہا جائے۔ وہ اللہ کا بندہ کہنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور مقرب فرشتے بھی اس بات میں آر محسوس نہیں کرتے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے۔ اللہ کا بندہ، دونوں اللہ کی بندگی کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے؟ اللہ کی بندگی کرنے والا۔ اللہ کی بندگی کرنا، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حال تھا کہ جب کوئی انہیں اللہ کا بندہ کہتا تو آپ کو بے حد خوشی ہوتی، کیونکہ مالک و خالق کا بندہ ہونا انتہائی شرف و عزت کا مقام ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے انوار القلوب، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آدمی کے لیے بندگی سے مقام سے زیادہ کوئی اور مقام نہیں ہے۔ کسی انسان کے لیے بندگی سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں کہ ایک بندہ اپنے رب کی بندگی کرنے والا ہو، رب کے سامنے جھکنے والا ہو، رب کی عبادت کرنے والا ہو، اس کے حکموں کی اطاعت کرنے والا ہو۔ اس سے بڑھ کر اس کے لیے اور کیا مقام ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی ایک ایسے مقامات کہ جو بڑے عزت کے مقامات تھے، جن میں بڑی عزت کی بات کی گئی، تو وہاں اپنے نبی کو بندہ کہہ کے پکارا، اپنے نبی کا تعارف بندہ ہونے کی حیثیت سے کروایا۔ مثلا قرآن مجید میں نزول وحی کا جہاں ذکر آیا، قرآن مجید کی نازل ہونے کی بات کی، سورہ کہف ہے، سورہ کہف کا آغاز ہو رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، یعنی قرآن مجید۔ قرآن مجید کا نازل ہونا یہ کوئی چھوٹی بات تھی، بہت بڑے اعزاز کی بات، بہت بڑی عزت اور احترام کی بات کہ جس پہ قرآن نازل ہوا، اور اللہ نے تعارف کروایا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ اس ذات کی تعریفیں ہیں کہ جس نے اپنے بندے پر قرآن مجید کو نازل کیا۔ اور یہ بات اللہ رب العالمین نے ایک جگہ نہیں، کئی ایک جگہ فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 میں بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کے نزول کی بات کی تو بندہ ہونے کی بات کی۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 1 میں بھی اللہ رب العالمین نے یہی بات فرمائی۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 9 میں بھی یہی بات فرمائی
یعنی بار بار اللہ اپنا بندہ ہونے کا تعارف کروا کے اتنی عظمت کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب واقعہ معراج کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے، تو وہاں بھی 15واں سپارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، آغاز ہو رہا ہے اور اللہ فرما رہے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین تعارف اس طرح کروا رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے بعبدہ اپنے بندے کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر کروائی۔ یہ بھی کتنا اونچا مقام ہے کہ اتنے نبیوں کے اندر کسی اور نبی کو یہ مقام نہیں مل سکا جو میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام ملا کہ اللہ نے انہیں جنت کی سیر کروائی، آسمانوں کی سیر کروائی، اللہ نے انہیں ہر چیز بلوا کر دکھائی۔ آسمانوں کی بھی سیر ہو رہی ہے، رات کے ایک حصے میں اپنے نبی کو ایک براق سواری پہ سوار کر کے اللہ دنیا کو بتلانا چاہتے ہیں کہ ساری دنیا نیچے ہے اور میرا نبی ساری دنیا سے اوپر ہے۔ اللہ نے وہ مقام بتلایا تو یہاں رسول نہیں کہا کہ ہم نے اپنے رسول کو سیر کروائی، ہم نے اپنے نبی کو سیر کروائی۔ اللہ نے یہ مقام ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ کوئی اور بات نہیں کر رہا، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، یہ قرآن مجید ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے بڑے بڑے مقامات کی بات کی تو اپنا بندہ ہونے کی حیثیت سے کی، یعنی اللہ کی بندگی اختیار کر لینا یہ انسان کے لیے سب سے اونچا مقام ہے۔ جیسا کہ میں نے انوار القلوب کی بات کی کہ امام ابن قیم نے لکھا کہ انسان کے لیے سب سے اونچا مقام یہ ہے کہ اسے اللہ اپنا بندہ کہے، جیسا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی سن لیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کو دو نام بڑے پیارے لگتے ہیں، اللہ کو دو نام بڑے ہی پسند ہیں، ایک عبداللہ ہے، عبداللہ اللہ کا بندہ، اور دوسرا عبد الرحمن۔ یہ دو نام اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ عبداللہ اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے، کیا مطلب؟ اللہ کا بندہ، یعنی اللہ کا بندہ ہونا یہ بہت بڑی بات ہے یار۔ آپ سمجھیں اس بات کو، کہتے ہیں فلاں بندہ، لوگ کہتے ہیں یہ فلاں ایم این اے کا بندہ ہے، یہ جناب یہ زرداری صاحب کا بندہ ہے، یہ میاں نواز شریف صاحب کا بندہ ہے۔ لوگ اس بات میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، انہیں کہا جائے جناب یہ بندہ آئی جی صاحب کا بندہ ہے جی لوگ، اور جس کو اللہ کا بندہ کہا جائے، یہ کہا جائے یہ بندہ اللہ کا ہے، اس کی نسبت اس رب العالمین کے ساتھ ہے، اس کی نسبت اس مالک و خالق کے ساتھ ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس انسان کا کیا مرتبہ ہو سکتا ہے کہ جس رب نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ میرے بندے کا تعلق میرے ساتھ ہے۔ اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں اور بندے کے لیے یہ بھی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جس کو رب کہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس مقام کو چھوٹا مقام نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جس جگہ انسان کو مخاطب کر کے ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے، قرآن مجید میں ایک وہ آیت کہ جو آیت انسان کے لیے بڑی حوصلہ افزا آیت ہے، اللہ نے اس آیت میں بھی اپنا بندہ کہا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا، اور میرے بندوں کو کہہ دیجئے۔ اللہ کون سے بندوں کو کہنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں سنیے، میرے ان بندوں کو کہہ دیجئے اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، جو بڑے بڑے گناہ کر بیٹھے ہیں، انہیں بتلا دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور لوگوں میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہاں اللہ نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے، لوگوں کو حوصلہ افزا بات کی ہے، لوگوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا تعلق اس رب العالمین کے ساتھ ہے
جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، جو معاف کر کے خوش ہوتا ہے، جسے معاف کرنے سے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہاں اتنی بڑی خوشخبری سنا اور وہاں بھی بندے کا لفظ کہا، اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا، قل یا عبادی الذین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو یہ خبر دے دیجئے، میرے بندوں کو یہ بتلا دیجئے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کو میرا بندہ کہنے میں کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور اللہ یہ کسی نیک آدمی کے لیے نہیں بلکہ گناہ کرنے والوں کے لیے بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ میرے بندے، دیکھیں اس رب کو اپنے بندے کے ساتھ کتنی محبت ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود بھی پھر اللہ یا عبادی، او میرے بندے۔ اللہ اندازہ کیجئے کہ اپنے بندے کے ساتھ کتنی محبت کرنے والا ہے۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ ومن يستنكف، اور جو کوئی آر محسوس کرے، عن عبادتہ، اس کی عبادت سے، اس بندے کو اللہ نہیں پسند کرتا کہ جو اپنے رب کی عبادت کرنے میں آر محسوس کرتا ہے، وہ یستکبر، اور تکبر اختیار کرتا ہے، اللہ کو وہ بندہ پسند نہیں ہے۔ وہ بندہ پسند ہے جو بندگی اختیار کرے، اپنے رب کے سامنے جھکا رہے، اپنے رب کا فرما بردار بن کے زندگی بسر کرے۔ اور اللہ نے کہا اگر ایسا نہیں کریں گے نا، تکبر کرو گے، میری بندگی سے آر محسوس کرو گے، تو پھر سنو، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ میں تم سب کو اپنے پاس جمع کر دوں گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور پھر کیا ہوگا کہ جو نیک لوگ ہیں، آپ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے، تو ان کو ہم پورا پورا دیں گے۔ پورا پورا دیں گے کیا؟ اجورہم، ان کے اجر، اور پورا پورا ہی نہیں دیں گے بلکہ اگلی خبر بھی سنا دی، وَيَزِيدُهُمْ، اور زیادہ بھی دے دیں گے۔ جو ہم نے طے کیا ہے نا، جو ہم نے اعلان کیا ہے کہ اتنا دیں گے، ہم اس سے کئی گنا بڑھا کے دیں گے۔ جیسے وَيَزِيدُهُمْ، اس لفظ کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں، آپ نے کوئی مزدور لگایا، آپ نے کہا یہ کام کرو، میں آپ کو 2000 روپے مزدوری دوں گا۔ اس نے کام اتنا اچھا کیا، آپ خوش ہوئے، آپ نے کہا یار یہ تیرے 2000 روپے ہیں، یہ 500 روپیہ تیرا انعام ہے۔ آپ یہ ہے وہ لفظ وَيَزِيدُهُمْ، کہ جو طے شدہ ہے وہ دینے کے بعد آپ نے مزید اس کو نواز دیا۔ اور ایک بندہ جب خوش ہوتا ہے تو کسی کو اس طرح نوازتا ہے، تو پھر جو رب العالمین خوش ہو کے کسی کو نوازے گا تو پھر اس کا کیا انداز ہوگا۔ وہ رب العالمین ہے جو مالک و خالق ہے، جس کے پاس اتنے خزانے ہیں کہ کمی نہیں آتی ساری دنیا کو دے کے، جب وہ دے گا تو پھر کیا ہوگا۔ من فضلہ ویزیدہم من فضلہ، اور وہ جس کو بھی نوازے گا نا اپنے فضل سے نوازے گا۔ اور اللہ کا فضل، وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ، اور لیکن وہ لوگ جو آر محسوس کریں، پہلے بات ہوئی کہ جو نیک عمل کریں گے، اب دوسری بات اللہ کہہ رہے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ جو آر محسوس کریں، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر اختیار کریں، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، تو اللہ ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ دوسری طرف ان کے لیے یہ خبر وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور پھر وہ اپنے لیے کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی دوست ان کی مدد نہیں کرے گا اور کوئی ان کا وہاں پر مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یا ایھا
أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، اے لوگو آ چکی ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل۔ اور برہان کون سی دلیل ہوتی ہے؟ برہان اس دلیل کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی عذر باقی نہ رہے، جس کے بعد کوئی حجت نہ رہے، کوئی عذر نہ رہے، تمام عذر ختم ہو جائیں۔ قد جاءکم برہان من ربکم، کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اللہ کہتے ہیں ہم نے نازل کیا ہے ایک نور، ایک روشنی لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور ایسی روشنی مبینہ جو روشن کر دینے والی ہے، واضح روشنی ہے، جو تاریکیوں کو، جہالت کی تاریکیوں کو ختم کر دینے والی ہے، لوگوں کے سامنے حقیقت کھول دینے والی ہے۔ اور اس سے مراد نورم مبینہ قرآن مجید ہے، اس سے مراد قرآن مجید کی روشنی ہے جو ساری تاریکیوں کو چھٹ دیتی ہے، تمام تاریکیوں کو ختم کر کے حقیقت انسانوں کے سامنے کھول کے رکھ دیتی ہے۔ لوگوں یہ حقیقت ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔